عمر جس طریقے سے باقر صاحب بات کر رہے ہیں کہ 3 ویسلز کے اوپر اٹیک ہونا، 2 کو قبضے میں لیا جانا، اور پھر اس کے بعد ایک طرف اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن مذاکرات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بحری ناکہ بندی بھی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اب اس کے اوپر ایرانی موقف یہ ہے کہ جب تک بحری ناکہ بندی ہوگی تب تک ہم مذاکرات پہ نہیں آئیں گے، تو پھر اس کا درمیانی حل کون سا نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو ہو سکتی ہے بات؟ دیکھیے، ایک تو پوزیشنز ہیں، دونوں اپنی پوزیشن پبلکلی اس پہ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کہ یہ جیسچر دے کہ وہ کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جو انہوں نے 2 آج ویسلز کو قبضے میں لیا، بیسیکلی یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ تھا جو امریکہ کی طرف سے ہوا، اس کا انہوں نے جواب دے دیا، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ کنٹرول نہیں کر رہے، ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جہاں تک نیول بلاکٹ کی بات ہے، اگر آپ ان کا رات سیز فائر والا جو بیان ہے اس میں دیکھیں تو اس میں انہوں نے نیول بلاکٹ جاری رکھنے کی بات کی ہے۔ میرے خیال ہے اگر آپ نیول بلاکٹ جاری رکھیں گے تو پھر ایران کے لیے پبلکلی آپ کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب میرا خیال ہے کہ اس پورے سینیریو کے اندر ہمیں شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ جس طرح وہ بات کر رہے ہیں نا اگلے 36 سے 72 گھنٹوں کے اندر بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دونوں نے جس پوزیشن پہ ایران کل نہیں آیا، کیا اس کے اندر آج کسی اسٹیٹس کو کے اندر چینج آیا؟ نہیں، کوئی چینج نہیں آیا۔ تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں امریکہ کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسری بات مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے پاکستان جو سالس اس میں بنا ہوا ہے، یا اس میں کیا کہنا چاہیے کہ میزبان کے طور کے اوپر ہے، ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ ذرا زیادہ ایکٹیو ہوگی، وہ ایکٹیو ہوگی تو شاید کوئی آؤٹ کم ہو۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایران کو کس حد تک کنونس کر پاتے ہیں، ایران کے لیے کوئی کنسیشن امریکہ سے کوئی لے سکتے ہیں، جس طرح نیول بلاکٹ کی وہ بات کر رہے ہیں۔ نیول بلاکٹ، اسٹریٹ آف ہرمز کا بند ہونا، پھر آپ جانتے ہیں کہ UK کے اندر جو فرانس کے ساتھ مل کے ایک کانفرنس ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو دنیا کے لیے اس کا امپیکٹ تو آ رہا ہے۔ اب یوں نظر آ رہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ٹوٹلی کلوز کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹوٹلی سے مراد یہ ہے کہ پہلے شاید وہ بہت سارے لوگوں کو، جس طرح ابھی ٹیکس کی بات کر رہے تھے، ٹول کی بات کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے آپ پے کریں اور یہاں سے گزر جائیں، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اطراف سے پریشر بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کل امریکہ جو بات کر رہا تھا، امریکہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہم بمباری کریں گے، ہم بلاکٹ جاری رکھیں گے۔ وہ کچھ ڈی ایسکلیٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا تھا، ایسکلیٹ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایران اس پہ پریشرائز ہوگا، اور وہ یہی کل نظر آ رہا تھا ہو بلنکس فرسٹ، لیکن ہمیں نظر یہ آیا کہ ایران نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی۔ اس نے کہا جی جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ جو پری کنڈیشنز ہیں، مثال کے طور پر نیول بلاکٹ کو ہٹائیں، کیونکہ آپ سیز فائر کی بات کریں، سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاسٹیلٹیز کو کنٹینیو نہیں کریں گے، تو آپ نے جب کنٹینیو کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے بمباری جیسا۔ آپ باقر غالب آف کے آج مشیر یہی بات کر رہے تھے کہ نیول بلاکٹ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ بمباری کرتے ہیں۔ عمر، اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو ایرانیوں کو اس بات کے اوپر شک ہے کہ بار بار مذاکرات کرنے کے بعد، آمادگی کا اظہار کرنے کے بعد ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ ابھی ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ 2015 میں کیا گیا معاہدہ، جسے 2018 میں یک طرفہ طور پہ ایک ایگزیکٹو آرڈیننس کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا، تو اگلا کوئی صدر آئے اور پھر اس کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو اس ضمن کے اندر ان کو یقین دہانی جو چاہیے، وہ یقین دہانی کس صورت میں ملے گی؟ کیا کانگریس سے اس کی منظوری ہونی چاہیے، یا اس کے لیے کوئی اور فریق بیچ میں آئے گا جو آ کے یقین دہانی کروائے گا کہ اگر یک طرفہ طور پہ یہ نکلتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار؟ دیکھیے، اس پوری وار کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ لوز کی ہے۔ وہ آیا جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں آپ دیکھیں تو امریکہ وینزویلا سے جو شروع ہوا ہے، اب آپ عام طور پہ یہ دیکھتے تھے کہ امریکہ خود گارنٹر بنتا تھا، یا امریکہ چیزوں کو بیلنس کرتا تھا، یا کہیں نہ کہیں میک شور کرتا تھا کہ چیزیں آؤٹ آف بیلنس نہ ہوں۔ یہاں پہ تو خود ایک اگریسر کے طور کے اوپر آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو بات 2015 والی ہے، اور اس کو آ کے ٹرمپیوس کے خلاف کھڑے تھے اور وہی کہہ رہے تھے کہ بدترین ڈیل تھی۔ ابھی ان کے سوشل میڈیا پوسٹ دیکھیں، ان کے انٹرویوز دیکھیں، تو یہ بات درست ہے، اور یہی بات ایرانی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ کا اصل جو ایشو ہے وہ مسٹرسٹ کا ہے۔ اور دیکھیں نا کہ جب آپ سے وہ بات کیوں کریں، ابھی جنیوا میں بات کر رہے تھے، یعنی جب آپ نے اس پوری کی پوری ایگریمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینکا، جو صرف امریکہ کے ساتھ نہیں تھا، جس میں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، آپ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ جنیوا میں آپ سے بات کر رہے تھے، وہ یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، یعنی دونوں فریقین نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ بھائی ڈیڈ لاک آ گیا، دونوں اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر، اس کے بعد ٹاکس نہیں ہوں گی۔ جب آپ کے وہ ٹاکس ہو رہی ہوں، عمان والے سارے معاملات چل رہے ہوں، اور اس کے بیچ میں آپ چڑھ دوڑیں اور آپ اس کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہٹ کریں، آپ سارا کچھ کریں، اور پچھلے سال آپ نے 12 دن کی جنگ کے اندر جو چیز اچیو نہیں کی، آپ دوبارہ مذاکرات کے بعد دوبارہ جنگ کے اوپر گئے، اب پھر مذاکرات کے اوپر جائیں گے۔ اس ایکویشن کو سمجھے نا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اس پورے عمل کے دوران آپ نے 2 جنگیں لڑ رہی ہیں، آپ نے ٹاکس کی ہیں،
تو پھر میرا خیال ہے کہ ایران کا یہاں پہ موقف جائز ہے، اور اسی لیے وہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ گارنٹرز چاہیے. اب وہ گارنٹرز کون ہو سکتے ہیں؟ اب اگر آپ ویسے کہیں تو اچھا کہنے کے لیے تو ہم کہیں گے پاکستان اس کا میزبان ہے، بڑی شاباش، لیکن ظاہر ہم امریکہ کو پریشرائز تو نہیں کر سکتے، ہم تو درخواست کر سکتے ہیں. اس میں رول امپورٹنٹ ہے چائنا کا، لیکن چائنا آپ کو کہیں اس طرح سے ایکٹیولی دکھائی نہیں دے رہا. پاکستان اس کو اعتماد میں ضرور لے رہا ہے جس طرح پاکستان کو لینا چاہیے جو کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہے. اسی طرح سے رشیا ہے. اس وقت امریکہ کا کوئی کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اوور آل بھی نہیں ہے، اور ٹرمپ کا تو جو انپریڈکٹیبل ہے ان کے متعلق تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایک بات صبح کے وقت کرتے ہیں، شام کو اپنی ہی اس بات سے کنٹراڈکشن کرتے ہیں. یعنی کل وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کل وہ کہتے ہیں جی اسٹریٹ آف ہرمز ہمارے کنٹرول کے اندر ہے، پھر وہ کہتے ہیں نیول بلاکیڈ جاری رکھیں گے. اس قسم کی بہت ساری باتیں وہ کرتے ہیں. اگر آپ کے وہ کنٹرول میں ہے اور ایرانین وہاں پہ نہیں ہے پھر تو آپ کو نیول بلاکیڈ کرنی نہیں چاہیے، پھر تو پرابلم نہیں ہے. یعنی ان کی آپس میں کوئی بات مل نہیں رہی اس وقت. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جس ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے، جو آپ کے گولز تھے، آپ اس میں سے کچھ مقاصد آپ اپنے حاصل کر نہیں سکے، اور اس کے متبادل اب آپ کو ایک اور نظریہ چاہیے جو عوام اس کو بائی کر سکیں.